الرحمن الرحیم ناول محبت کی ضمانت مصنفہ ثنا سفیان خان قسط نمبر 28 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ آپریشن روم کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر ظفر کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ تیز رفتار سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے نظروں سے ہی اس سے پوچھا تھا، وہ ٹھیک ہے؟ گولی کندھے پر لگی تھی لیکن خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا۔ تم پریشان نہ ہو، ابھی روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر مل لینا۔ وہ اسے لیے ہی اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے، چاہو تو یہی آرام کر لو۔ وہ اس کے بکھرے ہوئے حلیے پر نظر ڈال کر کہا تھا۔ نہیں، مجھے اس کے پاس جانا ہے، اسے کب تک ہوش آ جائے گا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر ظفر نے بھی نہیں روکا۔ وہ ظفر کے کیبن سے نکل کر شاذل کے روم کی طرف بڑھا تھا، جہاں پہلے ہی سے دین محمد اور شاداب کھڑے تھے۔ دین محمد، کیا وہ تنہا ہی 8 سال اذیت ناک تکلیف جھیلتا رہا؟ کیا میں اتنا انجان بنا رہا؟ اسے میں کیوں سمجھ نہیں پایا؟ دین محمد، وہ تکلیف سے آنکھیں میچے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے تھا۔ سردار سائیں، آپ خود کو الزام نہیں دیں، آپ بھی اپنی جگہ صحیح تھے اور شاذل سائیں بھی اپنی جگہ درست تھے۔ دین محمد اپنے سردار سائیں کو اداس کیسے دیکھ سکتا تھا؟ 4 گھنٹے بعد صبح فجر تک اسے ہوش آیا تھا۔ اس وقت اون روم کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ظفر اس کا چیک اپ کر رہا تھا اور شاداب دین محمد وہیں صوفے پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ظفر، اون ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ظفر سے پوچھتے ہوئے وہاں سبھی نفوس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاذل کی نظر اون پر ابھی تک نہیں پڑی تھی۔ ابے گھامڑ، گولی تمہیں لگی ہے، اسے نہیں؟ وہ اس کی فکر پر اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبا کر اسے ڈھپٹا تھا۔ ہاں، لیکن اسے ہی لگنے والی تھی۔ وہ اس لمحے کو سوچ کر ایک بار پھر تکلیف کا شکار ہوا تھا۔ ہاں، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی تم نے اس کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر کی ہے، اور دوستی کی یہ کیسی مثال ہے؟ شاذل زاویہ کہ دشمنی کی آڑ میں دوستی نبھائی جا رہی ہے۔ ظفر اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے اسے زچ کیا تھا جب ان کی بھاری گمگیر آواز گونجی تھی۔ ظفر، اس سے کہو کہ یہ میری فکر میں ہلکان نہ ہو۔ ان کی آواز سن کر وہ اپنے ہونٹوں کو بھینچ گیا تھا۔ اون لال سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے قریب پہنچا تھا جب شاذل نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ کا رخ موڑا تھا۔ یہ ناراضگی اور تکلیف سردار اون عباس جعفری کو اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ خود کو بہت توپ سمجھتے ہو؟ اتنی ہی مجھ سے محبت جاگ رہی تھی تو نفرت کا ڈھڈورا پیٹتے ہوئے ہمیشہ میری نظروں میں برے کیوں بنے؟ وہ اس کے ہی بیڈ پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر نے اس کے بیڈ کے سرہانے کو اونچا کیا ہوا تھا جس سے وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم سب مجھ سے نفرت کرو، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی، اور اپنے اس جان سے پیارے جگر کو اتنے سالوں بعد اپنے اتنے قریب دیکھ کر نم آواز میں کہتا بے اختیار رو دیا تھا۔ اون اسے روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی بے اختیار روتے ہوئے نرمی سے اس کے دوسرے کندھے سے لگ گیا تھا۔ شاذل ایک ہاتھ میں نیڈل جبکہ دوسرے میں آپریشن کی وجہ سے اس کے گرد حصار نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اون نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ کر اتنے سالوں بعد اسے نرمی سے خود میں بیچا تھا۔ بہت تنہا تھا اون، بہت زیادہ، لیکن آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر مجھے بہت سکون ہو رہا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ظفر، شاداب اور دین محمد اس ملن پر مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اون اس کی تکلیف کے خیال سے اسے لٹا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بیچے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں اون کہ یہ سب میں نے کیوں کیا؟ وہ ان کو دیکھ کر آج اپنا غم بانٹنا چاہتا۔ پہلے تو نہیں بتایا شاذل، اس لیے آج بھی اگر نہیں بتانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے جب سب معلوم ہوا تو میرے ذہن میں اپنی بچی ہوئی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے سوا کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے تم سے رابطہ ختم کر کے اس گھٹیا انسان کو یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ پھر میں دھیرے دھیرے سارے ثبوت اکٹھے کرنے لگا، جو بھی ثبوت وہ بناتا میں سب سے پہلے دین محمد کو انفارم کرتا تھا۔ شاذل کی یہ آواز غور سے سنتے ہوئے اون نے دین محمد کی بات پر بے یقینی سے گردن گھما کر اسے گھورا تھا۔ تم اسے گھورنا بند کرو، وہ پہلے دن سے میرے ساتھ تھا، لیکن میں ہی اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، اور دین محمد نے جو بھی کیا وہ اپنے سردار سائیں کی محبت میں کیا۔ وہ دین محمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دل کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، اس کا مطلب اس دن جنگل میں مجھے پروٹیکٹ تمہارے لوگوں نے کیا تھا؟ اون اب دین محمد کو چھوڑ کر اسے گھورا تھا۔ ہاں بالکل، وہ معصومیت سے اپنے سر کو ثابت میں ہلاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ یہ سب تم مجھے بھی بتا کر بھی کر سکتے تھے، مجھے اندھیرے میں رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ خونخوار تیور لیے اسے اب گھور رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ بہت شاطر اور چالاک تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا وہ تمہیں
نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں بچی تھی کہ میں اب کسی بھی اپنے کو اب تکلیف میں مبتلا دیکھوں۔ بس ایک ہی بار میں چوک گیا تھا، تمہیں وہ تکلیف سہنی پڑی۔ وہ اس کے گولی لگنے کا ذکر کر رہا تھا۔ ہاں، جب تک سردار سائیں کو ہوش نہیں آ گیا تھا تب تک آپ ان کے قریب بیٹھے رہے تھے۔ دین محمد مسکراتے ہوئے اس کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ اون مجھے بعد میں گھور لینا، پہلے تم کچھ کھا لو پھر سو جانا، کیونکہ مجھے بھی نیند لگ رہی ہے۔ مجھے تم سے بہت ڈھیر ساری باتیں بھی کرنی ہیں۔ وہ شاداب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھانا لانے کو کہا تھا۔ ظفر بھی مسکراتے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اب اپنی باری پر کھسکنے لگا تھا۔ ذرا ادھر آؤ میرے دوست۔ انہوں نے بے اختیار اٹھتے ہوئے اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے ہوئے زور سے دبایا تھا۔ ارے چھوڑ دے سردار مجھے، ورنہ میں پنچایت لگاؤں گا۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ مجھ پر ظلم نہ کر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ابا کو چھوڑ دے۔ ظفر کی دہائی پر سب کا مشترکہ کہکا پڑا تھا۔ میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دروازے کے قریب لا کر چھوڑا تھا۔ یا اسے اپنے گھنے میسنے سے پوچھنا، اسی نے ہم سب کو منع کیا تھا، سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ وہ سارا الزام شاذل پر ڈال کر خود بھاگا تھا۔ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ کر اون کا کہکا بے ساختہ گونجا تھا۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھا تھا جب دین محمد اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ سردار سائیں، آپ کے لیے دین محمد اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ پھر یہ تو ایک بات کو مصلحت کے تحت نہیں بتایا تھا سردار سائیں، پھر بھی میں اس سب کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور ابھی کچھ اور بھی کہتا جب سردار اون عباس جعفری نے اس کو اٹھا کر اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ دین محمد، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تم کبھی خود کو اون عباس جعفری سے الگ نہیں سمجھنا، کیونکہ دین محمد سردار اون عباس جعفری کا وہ ساتھی ہے جس کے بغیر سردار اون عباس جعفری ادھورا ہے۔ سردار اون عباس جعفری نے اپنے الفاظوں کے جادو میں آج دین محمد کو بھی جکڑا تھا۔ آج وہ دین محمد کو سرخرو کر گیا تھا۔ وہ اپنے سردار سائیں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کے سردار سائیں جیسے سردار سائیں شاید ہی کہیں نہ ہوں۔ اون اور شاذل سو گئے تھے۔ پھر 3 دنوں تک اس ہاسپٹل میں در و دیوار نے ان کو اتنا بولتے ہوئے سنا کہ وہ بھی حیرت کا شکار ہو گئی تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، اون ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا۔ ماہم جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس وقت حمزہ کے روم میں ماہم اور پراہنا بیڈ پر دراز سوچوں میں گم تھے۔ کیوں ٹپیا، آپ کو انا بھی بلا رہی ہیں۔ حمزہ روم میں داخل ہوتے ہی ماہم کو پیغام دے کر پراہنا کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اپیا، آپ اداس کیوں ہیں؟ وہ پراہنا کو 3 دنوں سے صرف روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ کسی کو ناراض کر دیا میں نے حمزہ؟ وہ شاذل کو سوچتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آپ منا لیں اپیا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے رائے دی تھی۔ وہ منانے کا موقع نہیں دے رہے۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچے ہوئے سے خود سے لگا لیا تھا۔ پھر بہت دیر تک حمزہ اس کے ذہن کو بٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ پراہنا اس کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے اس دشمن جانہ کو دیکھے اور اس کی آواز سنی ہوئی۔ دین محمد نے فون پر اس کی آپریشن اور پھر ٹھیک ہونے کی اطلاع انا بی کو دی تھی۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوتے ہی ٹھٹر کر رک گئی تھی۔ سامنے ہی وہ دشمن جانہ دیوار گیر الماری سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو جاتی اگر دروازے کا سہارا نہیں ہوتا تو وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے نظریں ہٹانے کو تیار نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے کپ کپاتے لبوں سے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن بے یقینی ایسی تھی کہ وہ اس سے بھی اسے پہلے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر آگے بڑھتی اس کے قریب پہنچ کر اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جب وہ حویلا غائب ہوا تھا۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر بے اختیار شدت سے روتے ہوئے وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ یہی تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہر جگہ دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ صرف اس کا خیال تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مت کریں شان میرے، پلیز مت کریں مجھے تڑپا کر، آپ کو کیا ملے گا؟ مانتی ہوں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہ بھی مانتی ہوں کہ تنہائی کا یہ سمندر تنہائی پار کیا ہے آپ نے، لیکن ایک موقع دیں شان، صرف ایک موقع۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، لیکن اس طرف جامع خاموشی تھی، اور یہی خاموشی تو پرانا کو اندر سے پل پل مار رہی تھی۔ انجانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ جب اون اس کے روم میں داخل ہوا تھا پھر اس کے قریب فرش پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ گڑیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خود سے لگایا تھا۔ لالا، آپ شاداب بھائی کو کال کریں پلیز، مجھے انہیں ایک بار دیکھنا ہے پلیز، وہ اس سے التجا کر رہی تھی، اور وہ شاذل کی اس حرکت پر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ گڑیا، رات بہت ہو گئی ہے، شاداب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے بہانہ کیا تھا۔ آپ ایک بار کر کے دیکھیں، دوبارہ نہیں کہوں گی۔ وہ سسکیوں میں ہی اسے کال کرنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر شاداب کو ویڈیو کال کی تھی۔ پراہنا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ شاداب، تم شاذل سے بات کرواؤ،
وہ شاداب کو حکم دیتے ہوئے اس طرف کے جواب سے بخوبی واقف تھا۔ سر تو سو گئے ہیں اور روم بھی ان کا لاک ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے جھوٹ بولنے پر مجبور تھا۔ پراہنا بھی سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض ہے، اس کی یہی سزا یہی ہے کہ وہ اس کی آواز سے لے کر اس کے حال و احوال کے لیے بھی تڑپے۔ تو طے رہا شاذل زاویار کہ آپ پراہنا شاذل کی سزا میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکال سکتے۔ آپ سزا دے رہے ہیں تو پھر آپ کی یہ سزا بھی پراہنا شاذل بنا اوف کیے ہی سہ جائے گی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی خاموشی اختیار کر لینے پر بھی اون تب تک اس کے پاس سے نہیں ہٹا تھا جب تک کہ اسے یقین نہیں ہو گیا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ پھر تو آنے والے دنوں میں پراہنا نے خاموشی کی چادر اوڑھ کر اپنے لب ہی سی لیے تھے، لیکن ہر آہٹ پر اس دشمن جانا کا گمان ہوتا تھا۔ لیکن جب نظریں خالی واپس پلٹتی تھی تو پھر چھپ چھپ کر کئی گھنٹے تک بین کرتی تھی۔ ماہم حمزہ کے روم سے نکل کر لاؤنج میں انا بی کے پاس پہنچی۔ جب انہوں نے اشارے سے اپنے اسے روم میں بھیجا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ اون آ چکا ہے۔ وہ اسے 100 کی سپیڈ سے دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے روم کے دروازے پر چند پل کے لیے رکی تھی۔ 3 دن تک اس نے اس کی کال تک نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سمجھ چکی تھی ادھر شدید قسم کی ناراضگی ہے۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سیدھی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے اون عباس جعفری پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اون کے ہاتھ کچھ پل کے لیے تھمے تھے، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کا یہ انداز ماہم کے دل کی آر پار ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیڈ کے پاس کھڑی ہو کر کچھ پل تک اسے دیکھتی رہی تھی۔ کب دیکھی تھی اس نے ایسی بے رخی؟ آپ کب آئے ہیں اور شاذل لالا کیسے ہیں؟ کچھ تو کہنا ہی تھا، لیکن وہ اس کے سوالات سمیت اسے اگنور کر رہا تھا، جیسے اس نے کمرے کی دیواروں سے سوال پوچھا ہو۔ اس کی بے نیازی کو دیکھ کر ماہم کی پلکوں نے نم ہونا شروع کیا تھا۔ وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی اس کا یہ انداز۔ وہ موبائل لے کر بیڈ کی طرف مڑا تھا جب اس کی خاموشی اختیار کرنے پر ایک نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن وہی ایک نظر اس پر سے پلٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ دل شدت سے دھڑکتا ہوا بے تابی سے اس کی طرف بڑھنے کو بےتاب ہوا تھا۔ وہ بے آواز روتے ہوئے نظریں فرش پر مذوکرو کیے وہیں کھڑی تھی جب وہ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتے ہوئے تیزی سے اس کے قریب پہنچ کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار کیے خود پہ بیچ لیا تھا۔ وہ اپنی دھڑکن سائیں کو اس سے زیادہ اگنور نہیں کر سکتا تھا اور اس طرح روتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کا سہارا پاتے اس کے سینے میں سر دیے بے تحاشا روئی تھی اور وہ اس کی خوشبو خود میں محسوس کرتے ہوئے اس 3 دن پہلے کی بے قراری کو مٹاتے ہوئے پرسکون ہوا تھا۔ آپ نے خود کو مشکل میں ڈال کر میری سانسیں اٹکا دی تھیں دھڑکن سائیں۔ اگر آپ کو ایک خروچ بھی آ جاتی نا تو میں اس انسان کو آگ لگا دیتا۔ وہ اس کے سسکتے ہوئے وجود کو خود میں سمیٹ کر بھاری گھمگیر لبوں لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا ایسا ہو جائے گا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے الفاظ ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے جب وہ اس کے چہرہ اپنے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دیا تھا۔ میں نے آپ کو معافی مانگنے کے لیے تو نہیں کہا دھڑکن سائیں، آپ کو معلوم ہے آپ میرے لیے کیا ہیں؟ آپ میری زندگی ہیں دھڑکن سائیں، آپ میری ہر آتی جاتی سانسوں میں بسی ہیں۔ جب آپ مشکل میں ہوتی ہیں نا تو یہ سانسیں بھی دغا دینے لگتی ہیں۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے اپنے لفظوں سے اس کے دل کو دھڑکایا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس دل نشیں کو دیکھ رہی تھی جو اس کو اپنے الفاظوں سے اپنے انداز سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ وہ اس کی بے یقینی کو دیکھتے ہوئے اپنے سحر میں مبتلا کرتی آواز میں جو لفظ اس کے لیے یہ بولے تھے وہ کتنے ہی پل اس کے خوبرو چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ تم کیا ہو میرے لیے، یہ میں کیسے تمہیں بتاؤں؟ محبت کے دیپ کی طرح روشن جلتی چراغ ہو تم۔ جب تمہارے چہرے پر میرے نام کی مسکراہٹ آتی ہے تو میرا دل شاد ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سمجھو گے تم۔ تمہارے نرم ہونٹوں کی ہنسی، تمہاری آنکھوں کی چمک مجھے زندگی دیتی ہے۔ یہ کبھی نہیں سمجھو گے تم میری زندگی کی دھڑکن ہو، میری ہر آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہو تم سے ہی میری زندگی ہے۔ یہ میں کیسے تمہیں بتاؤں کیونکہ یہ تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ اس کی آواز اور ان جادو کرتے ہوئے لفظوں کے حصار میں بندھی ہوئی بے اختیار اس کے چہرے پر اپنے نرم ملائم ہاتھ رکھتے اور تھوڑی سی اونچی ہوتی اپنے نرم ہونٹوں اس کی پیشانی پر عقیدت سے رکھتے ہوئے اب وہ اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرایا تھا اور اس مسکراہٹ کو اس کی دھڑکن سائیں دیوانی ہو گئی تھی۔ میری دھڑکن سائیں کو اپنے کیوٹ سائیں پر بہت پیار آ رہا ہے کیا؟ وہ اب اپنی اس بے اختیارانہ حرکت پر اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتی اپنی دھڑکن سائیں کا چہرہ زبردستی اپنی نظروں کے سامنے کیا تھا۔ وہ شرم سے لال سرخ چہرہ لیے اپنی پلکوں کی باڑ کو جھکائے ہوئے سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔
ہاں تھوڑا تھوڑا، وہ ثابت میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو دباتے ہوئے دھیرے سے مسکرا پڑی تھی، لیکن اون عباس جعفری اس کے جواب پر بے ساختہ کہکا لگاتے ہوئے اپنی معصوم سردارنی سائیں کو اپنے بازوؤں میں بھرے ہوئے بیڈ پر لایا تھا۔ اب وہ اسے اپنے بازوؤں پر سر رکھتے ہوئے دیکھ کر اس کا گرد حصار باندھتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں کی جمع اپنی ساری باتیں اس سے کرتی، وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سنا کرتا تھا۔ جاری ہے۔